امام احمد رضا وعلى اتباعه الى يوم الجزاء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا حديث صحيح. وقال السيوطي رضي الله تعالى عنه اتفق الحفاظ على تصحيحه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه أحمد والشيخان عن معاوية رضي الله تعالى عنه ورواه أحمد والترمذي عن ابن عباس وابن ماجه عن أبي هريرة وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. رواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وعنهم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فضل العالم على العابد 70 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. رواه أبو يعلى. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين. صلاۃ والسلام
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فقیر پر تکثیر سے پہلے آسمان فصاحت و بلاغت کے نیر اعظم عزیز محترم لہنی داودی کا پرتو محافظ مسلک اہل سنت مولانا کوکب نورانی موتی بکھیر رہے تھے، اور ان سے پہلے غالباً گرج چمک والی آواز اور بہترین خطیب فصاحت بلاغت کے ساتھ قبلہ سید شاہ تراب الحق صاحب کے بیان ذیشان سے اب مستفید ہو چکے ہیں۔ ایسے فصیح بلیغ تقاریب کے بعد مجھ جیسے کجمج زبان سے آپ کا بیٹھ کے سننا اتنا وقت گزرنے کے بعد یہ آپ کا خلوص ہے اور مجدد سے آپ کا لگاؤ ہے۔ غالباً آپ بھی اس حدیث کے مصداق بننا چاہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ، رواہ الدارمی۔ جو وقت انبیاء کی تعریف میں گزرے وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، اور جو وقت اولیاء اللہ کی تعریف تذکرے میں گزرے تو اولیاء اللہ کے ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ روح سیاہ آخر خلائق ننگ اسلاف فقیر پر تفسیر ہے۔ میں اپنی بخشش کے لیے گناہوں کے کفارے کے لیے اس ہستی کا کچھ ذکر کرتا ہوں جو علم کا حمالیہ ہے، عمل کا پیکر ہے، آسمان تقویٰ کا نیر اعظم ہے، ولایت کا بادشاہ ہے، استنباط راوی جس میں موجود ہے، غزالی کا تصوف کا امین ہے، یحییٰ بن معین کی طرح جرح قدح کا بادشاہ ہے، فقہ کے اندر بہت بڑا مستوی علی العرش ہے، نعت گوئی میں حضرت حسان کا پرتو ہے۔ اجمالی جملے عرض کرتا ہوں کیونکہ میں نے فقط ایک موضوع اعلیٰ حضرت کا ایک پہلو ان کی کتب ان کی قلم کے 9 حوالہ جات سے پیش کرنا ہے۔ وہ کتنا بہت بڑے موحد ہیں، کتنا شرک کی بے کرنی کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اور عقیدہ توحید، اعلیٰ حضرت اور رد شرک، اس موضوع پہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن تمہید کے طور پہ کچھ منقبت کے اشعار اس کی زبان سے مبلغ اسلام مولانا عبدالعلیم صدیقی میر تھی۔ یہ نام آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے والد ہیں، یہ بھی آپ جانتے ہوں کہ ان کے خلیفہ اعلیٰ حضرت کے مبلغ اسلام اعلیٰ حضرت کے خلیفہ خاص مولانا عبدالعلیم صدیقی میر نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں نذران عقیدت بطور نظم پیش کیا۔ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا خاں تم ہو، غریق بحر الفت مست جام باغ وحدت، محب خاص منظور حبیب کبریا تم ہو، جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا،
جو محور ہے حقیقت کا، وہ قطب الاولیاء تم ہو، یہاں آ کر ملیں نہر شریعت اور طریقت کی حسینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم ہو، حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ، جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو، مدین جس سے ہے تاج فضیلت تاج والوں کی، وہ لال قرضیا تم ہو، وہ در بے بہا تم ہو، عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی سہولت کو عجم کے واسطے لا ریب، وہ قبلہ نما تم ہو۔ ہمیں سیارہ صفت گردش کنا اہل طریقت یان، وہ قطب وقت اثر سرخیل جمع اولیاء تم ہو، اجاں ہے شان صدیقی تمہارے شان تقویٰ سے، کہوں اچھا نہ کیوں کر جب کہ خیر الاتقیاء تم ہو، جلال و ہیبت فاروق آپ سے ظاہر، عدو اللہ طرف ہر بے تیرے خدا تم ہو، اشداء علی الکفار کہ ہو سر بسر مظہر، مخالف جس سے تھرائیں وہ شیر وغا تم ہو، تمہیں نے جمع فرمائے لکات و رمل قرآنی، یہ ورثہ پانے والے حضرت عثمان کا تم ہو، خلوص مرتضی خلق حسن عزم حسینی بھی، عدیم و نس یکسا زمان، اے با خدا تم ہو، تمہیں پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو، بھکاری تیرے در کا بھی کی جولی ہے پھیلائے، بھکاری کی بھرو جولی گدا کا آسرا تم ہو، وفی اموالہم حق ہر ایک سائل کا حق ٹھہرا، نہیں پھرتا کوئی محروم ایسے باسخا تم ہو۔ علی محمد عبدالعلیم صدیقی ویر جی، علی میں خستہ ایک ادنا گدا ہے، آستانے کا کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو۔ میرے کلاس والے سعیدی بھائی نے منقبت کی چند اشعار حصول برکت کے لیے، امام اہل سنت بے گمان احمد رضا خان ہے، کتاب اللہ کا سچا پاسبان احمد رضا خان ہے، حدیث مصطفیٰ کا ترجمان احمد رضا خان ہے، چراغ خطہ ہندوستان احمد رضا خان ہے، جو سچ پوچھو تو نعمان زمان احمد رضا خان ہے، نبی کے عشق میں رنگا ہوا احمد رضا خان ہے، ہر ایک بے دین کی جاں پر قضا احمد رضا خان ہے، نہیں کچھ شک کہ مقبول خدا احمد رضا خان ہے، وحید عصر و قاضی جہاں احمد رضا خان ہے، یقیناً بلبل باغ جینا احمد رضا خان ہے، وہ جن کا علم و عرفان اہل دنیا پر درخشاں ہے، وہ جن پر اہل سنت کا ہر ایک انسان نازاں ہے، جو حامی شریعت ماہی ہر رسم شیطاں ہے، جو گستاخ محمد مصطفیٰ پر تیغ برا ہے، وہ ہر تیر شریعت کی کمان، وہ ہر تیر شریعت کی کمان احمد رضا خان ہے، گلستان ثنا خانی میں وہ بلبل ہے، کلام معرفت کے باغ میں وہ بڑھ کے خود گل ہے،
نہیں سنی وہ جس کو ان کے مسلک پر تعمل ہے کہ وہ مرد خدا ہے جیسے ہر بے دین ہراساں ہے، ہر ایک دارا پیش کندر سما احمد رضا خاں ہے۔ اللہ اے معترض پیدا کنی گر نظر ایمانی بزرگان جہاں بر مسئلہ کش دینی بآسانی ولیکن خاطرت خالیس از نور مسلمانی تو اہل دل کو کیا جانے کہ قائل کذب یزداں ہے مجدد وقت یکتا زمان احمد رضا خاں ہے۔ کہا ایک نے نبی مر کر مٹی میں ملا آخر، کوئی بولا کہ قادر جھوٹ پر بھی ہے خدا آخر، نبی سے ایک نے شیطان بڑھ کر عالم لکھ دیا آخر، یہ عیسیٰ دین یاروں کا کہ جو کفر نمایاں ہے، اسی خروار پر آتش فشان احمد رضا خاں ہے۔ ادھر کو رخ کیا سکے بٹھا کر ہی رہے آخر، وہ شیطان کے مقاصد کو مٹا کر ہی رہے آخر، مسلمانوں کو رائے حق دکھا کر ہی رہے آخر، فقط حافظ نہیں حافظ پیر بخش سعیدی میرے کلام سے، فقط حافظ نہیں عرب و عجم ان کا صناخہ ہے، غزالی زمان غوث جہاں احمد رضا خاں۔ تبرکن ایک شعر فقیر کی طرف سے لگانا، فہم قرآن از رضا آموختیں، فہم قرآن از رضا آموختیں، خرمن کفر از شعلہ آن سوختیں۔ ہمیں قرآن سمجھانے کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا، ہم نے کفر کے ڈھیر کو آگ لگا دی، کفر کے ڈھیر کو آگ لگا دی اعلیٰ حضرت ایک شعلے سے۔ یہ تو کچھ منظوم کلام تھا نظران عقیدت حصول برکت کے لیے، جیسے ہمارے اکابرین ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے جسمانی روحانی اولاد بھی اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پہ چلیں اور غیرت ایمانی دکھائیں، اپنوں کو متحد رکھیں، غیروں سے دور رہیں۔ اگر دعا صحیح کر رہا ہوں تو سب آمین فرما دیں، اللہم آمین بجائے سید المرسلین۔ چند جملے آپ کے تعارف کے لیے، پھر ایک موضوع اعلیٰ حضرت اور عقیدہ توحید۔ معانی قرآن میں ترجمان القرآن، فن حدیث میں یحییٰ بن قطان، میدان فقہ میں وقت کے ابو حنیفہ نعمان، نعت گوئی میں مظہر حسان، شیخ الاسلام والمسلمین مجدد الامام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی سیرت قرآن کریم کی عادت کے مطابق تھی، جو آیت تلاوت کی ہے تبرکن اس کا ترجمہ سماعت کرنا ہے۔ جو کچھ آیت کا مفہوم ہے یہی آپ کی زندگی تھی، اسی سے آپ عامل تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تاجدو 22واں پارہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 28۔ لا تاجدو، اے حبیب تم نہیں پاؤ گے قومن، ایسی قوم آپ نہیں پاؤ گے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو کم اللہ پہ ایمان رکھے، قیامت پہ ایمان رکھے، سچا پکا کھرا مومن ہو، آپ اس کی اس حالت میں نہیں پائیں گے کہ یوادون
یاری دوستی رکھیں. سچے پکے کھرے مومن یاری دوستی نہیں رکھ سکتے. کس سے؟ من حاد اللہ ورسولہ، اللہ کے مخالف سے، رسول اللہ کے مخالف سے کھرا مومن یاری دوستی نہیں رکھ سکتا. کھرا مومن رب رسول کے گستاخ منزی بے ادب سے یاری دوستی نہیں رکھ سکتا. ولو کانوا آباءہم، اگرچہ اللہ رسول کے مخالف جل جلالہ وسلم ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، او ابناہم، اگرچہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، اگرچہ ان کے کنبے کے افراد کیوں نہ ہوں. وہ رشتے دار کو نہیں دیکھتے، پروردگار کو دیکھتے ہیں اور احمد مختار کو دیکھتے ہیں. رشتے داری کا تعلق توڑ دیتے ہیں اور نبی سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں. کبھی رب رسول کے مخالف سے یاری دوستی نہیں رکھ سکتے. جو اتنا غیور ہوں گے اللہ رسول کے مخالف سے جو تعلق توڑ لیں، اللہ فرماتے ہیں نوازش کیا ہوتی ہے میری، غیرت دکھائیں، بے غیرت نہ بنیں، ہماری وجہ سے غیرت کریں تو 10 انعامات کی بارش کروں گا. بے غیرت مومن سے نہیں، غیرت مند مومن سے. پہلا انعام اولئک کاتب فی قلوب الایمان، میں اللہ خود ان کے دل میں ایمان لکھ دیتا ہوں. یہ مجتبی کا چھاپا نہیں کہ تبدیل ہو جائے گا. دارالندوہ کی تفسیر مظہری نہیں کہ علوم خمسہ کو اڑا دیا جائے گا. یہ کانپور کی شرح قید نہیں، عبارت تبدیل ہو جائے گی. یہ لبنان کا پریس نہیں کہ مصنف عبد الرزاق سے حدیث جادو اڑا دی جائے گی. لکھنے والے ریال میں خرید ہونے والے نہیں، میں خود اللہ لکھتا ہوں. کہاں لکھتا ہوں؟ غیرت مند مومنین کے دل میں لکھتا ہوں. میرے لکھے کو کون معاف کر سکے؟ بوقت کے نگاہ ایمان کون سالب کر سکے؟ غیرت دکھائیں. اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں جو یاری دوستی نہیں رکھتے. میں ان کے دل میں ایمان لکھ دیتا ہوں. جن کے دل میں اللہ ایمان لکھ دے اس کا خاتمہ ایمان سے، اس کا بیڑا پار ہے. اس آیت کے عدد کے حساب سے عدد جمع کریں 1272 بنتے ہیں. یہ مجدد امام کی ولادت کی تاریخ نکلتی ہے اسی آیت سے کہ یہ بہت غیور ہے. اللہ رسول کے مخالف سے یاری دوستی امام احمد نہیں رکھتے، اس لیے ہم نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا. اس آیت کے عدد ابجد کے حساب سے 1272 بنتے ہیں. یہی مجدد امام کی ولادت کا سن ہے. ایک انعام، جی میں اکیلا ہو جاؤں گا اگر میں غیرت کروں، اللہ رسول کے مخالف سے یاری دوستی نہ رکھوں، مجھ سے بڑے مقدمے ہو جائیں گے، بد مذہب دلیل کریں گے، میرے خلاف پوسٹر چھپیں گے، زندگی گزارنی ہے میں نے، میرا زندہ ہونا مشکل ہو جائے گا، معاشرے میں نے رہنا ہے، وہ منظم ہے، میں کیسے ان سے تعلقات توڑوں، میں اکیلا ہو جاؤں گا، میرا حامی ناصر کوئی نہیں ہوگا. گھبراؤ نہیں، میں اللہ مدد کرتا ہوں. غیرت مند مومنوں کی جو مذہب میں غیور ہے، باطل لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا حامی ناصر مددگار میں اللہ ہو جاتا. جس کا میں مددگار ہوں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں رب جلیل بھی مدد کرتا ہوں، بے روح من ہو، اپنی طرف سے روح بھیج کے اس کے ذریعے سے مدد کرتا ہوں، یعنی جبریل امین.
رب جلیل بھی مددگار، جبریل امی بھی مددگار، بے غیرت مومن کا نہیں جو مقدم میں غیور ہے، اللہ تعالی اور رسول کے گستاخ سے، بے ادب سے یاری دوستی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہے، اور بواسطہ جبریل بھی مدد کرتا ہوں، تو مدد کا ملنا واسطے سے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہوا، مدد کرنے والا اللہ ہے، بے روح من ہو، جبریل کے واسطے سے، شدید القوا کے واسطے سے، مسغیر مومن کی مدد بھی کروں گا۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، چوتھا انعام، بحث کے باغوں میں داخل کروں گا۔ کیسی بحث؟ تجری من تحت الانہار، وہ بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے، نیچے جھانک کے دیکھیں تو پانی جاری ہے، سبزہ بھی ہے، آب رواں بھی ہے۔ یہ انعام کس کے لیے ہے؟ غیرت مند مومن کے لیے جو بدم و سیاری دوستی نہیں رکھتے۔ مولا دنیا کے اندر غیرت کی تھی، امام حمزہ نے 1272 سے لے کے 1340 ہجری تک، تو کتنا دیر ان کو بحث میں رکھے گا؟ اور میں خالدین فیہا، وہ ہمیشہ بحث میں رہے۔ ساتواں انعام، راضی اللہ عنہ، میں بے غیرت مومن سے راضی نہیں، جو غیور ہے میں اللہ سے راضی، جو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف سے یاری دوستی نہیں رکھتا، اللہ ٹکٹ دے رہا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اتنا راضی ہوں، راضی ہو کے پھر پوچھتا ہوں تم کیسے راضی ہوو گے؟ میں اللہ تمہیں راضی کروں۔ وَرَضُوا عَنْهُ، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو امام حضرات سے اللہ راضی ہے کہ راضی ہو کے پوچھتا ہے اے احمد رضا، تو جس طرح راضی ہو میں تجھے راضی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، تو نے بدم میں مقابلہ کیا للہیت کے ساتھ، تیرے کان کسی بھی تعریف پہ نہیں لگے ہوئے تھے، کوئی مذمت کرتا تھا، تجھے نیش نہیں پہنچتا تھا، تو میرے یار کی عزت و عظمت کا اٹارنی جنرل وکیل رہا، محافظ ناموس مصطفیٰ رہا، محافظ اہل بیت رہا، محافظ صحابہ رہا، اولیاء کی شان کا نگران رہا، لہذا تو جس طرح راضی ہو میں اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ نامہ انعام، اولئک حزب اللہ، ایسے غیرت مند مومن یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، 10واں انعام، اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے، اللہ کا گروہ کامیاب ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھیں، عورت کی سیرت کو دیکھیں، اس آیت کے مطابق عورت کی زندگی گزری، قول و فعل ہو، تقید و تحریر ہو، اسی میں بسر ہوئی کہ کسی بد مذہب سے یاری دوستی نہیں رکھنی، نہ اللہ کے گستاخ سے، نہ رسول کے گستاخ سے، نہ صحابہ کے گستاخ سے، نہ اہل بیت کے گستاخ سے، نہ ولی کے دشمن سے، کہ آپ کی ساری زندگی، سارا لٹریچر، 3000 کتاب تصانیف، 105 علوم کا حافظ، اسی نظریے کے معتبر زندگی گزارتا رہا۔ یہ تو آپ کی ولادت کی تعلیم کرتی ہے۔ آپ کا علم غیب دیکھیے، نبی کے علم غیب کے ماننے والے نے نبی کے فضل و کرم سے غیب بھی جانتے تھے۔ فرمایا میرا وصال 1340 ہجری میں ہوگا، اس آیت کے مطابق۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، بحث میں ہوں گے اور جام چاندی کے چھلک رہے ہوں گے پینے کے لیے۔ اے غیرت مندو، یہ بحث میں رہو، یہ جام بھی پیو۔ تو میں اس آیت سے اب اس حساب سے جو نمبر نکلے، جو میزان بنے، وہی میرے وصال کی تاریخ ہوگی۔ آپ نے دنیا کی زندگی میں اپنے 1340 کے وصال کے متعلق بھی قرآن کی آیت سے وصال کی تاریخ پہلے بیان فرمایا۔ آخر وہ جمعے کا دن تھا، 25 سفر المظفر تھی۔ مؤذن نے جب کہا حی علی الفلاح، آؤ فلاح پاؤ، آؤ فلاح پاؤ، اس عاشق نے، اس علم کے حوالیہ نے، بے پیدا کنار سمندر نے، بارگاہ عیسی نے جان کا نذرانہ پیش کیا
اور ادب اور تواضع دیکھیے، عاجزی انکساری دیکھیے، سراپا سنت پہ عمل، ہر عام سنت پہ عمل، سنت کی چھاپ لگی ہوئی تھی، بچپن سے بھی چھاپ تھی، سورہ نور کے پڑھنے سے بھی عامر نور تھے، سورت نور کے پڑھنے سے پہلے بچپن کے اندر بھی تقوی اور طہارت کے مرکز تھے۔ اتنا عمل اور تقوی کے باوجود تواضع دیکھیے، عاجزی دیکھیے، فرمایا مجرم کو نہ شرماؤ، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلا نہیں ہے۔ حالانکہ چہرہ منور تھا، چہرہ منور تھا، آقا منتظر تھے، صحابہ منتظر تھے، حضور ان کی آمد کے منتظر تھے، سب کچھ کے باوجود نیکی کر دریا میں ڈال، غلاموں کو سمجھانے کے لیے کہ تواضع کرو، عاجزی انکساری کرو بارگاہ خداوندی میں، ہماری تعلیم کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ اب وہی مسئلہ، وہی موضوع جس کے لیے میں کچھ حوالہ جات آپ کی تعریف سے پیش کرتا ہوں تاکہ دنیا جان لے آلت مشرک نہیں ہے، شرکی بے کمی کرنے والے ہیں، سچے پکے موحد ہیں، اللہ کی عزت عظمت کے محافظ ہیں۔ سنیے اعلیٰ کے تحریروں سے اقتباس۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امام احمد رضا اور عقیدہ توحید، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کے جوڑ کا کوئی کنز الایمان۔ آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے یکتا، اللہ بے نیاز ہے۔ نمبر 2، اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ شرک کی بخشش میں کنز الایمان۔ حوالہ نمبر 3، اختصار و جامعیت کے ساتھ 9 حوالے پیش کرنے ہیں، جلدی چھٹی ہوگی انشاءاللہ۔ میں خود سالے کی فوتی سے آیا، چچا زاد بھائی تھا، منگل کو وہ فوت ہوئے، کل ان کا سوئم کیا، شاہ صاحب کے فرمان کے مطابق گلے کی خراش کے ساتھ حاضر ہو گیا تاکہ مجھے دوست مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔ تیسرا حوالہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کے اقتباس بیان کرنے کے بعد فرمایا، الحمد للہ المتعال شان الکذب والجہل والصف والحذف والعجز والبخل۔ تمام ہم اللہ کے لیے جس کی شان اقدس ہر قسم کے کذب، جہل، بے عقلی، غیر سنجیدگی، بخل اور ہر اس وقت سے پاک ہے جو کمال منزہ کے خلاف ہے۔ کمال قدوسیت اور جمال سبحیت کی وجہ سے اس کی قدرت، خروج ممکن اور دخول محال، قید سے پاک و منزہ ہے۔ وکل ما لیس من صفات کمال المنزہ ہو عظیم قدرتہ بکمال قدوسیتہ وجمال سبحیتہ ووصلہ خروج ممکن وبروج محال قول الحق ووعد الصدق ومن اصدق من اللہ قیلا وکلام الفصل وما هو بالحل سبحان اللہ بکرۃ واصیلا لذاتہ القدم ولنعتہ القدم فلا حادث یقوم
ولا قائم یقوم یہول وکلامہ ازلی وصدقہ ازلی فلا الکذب یحدث ولا الصدق یزول فتاوی رضیہ جلد 15 صفحہ 312 313۔ اس ابھی روایت کا ترجمہ: اللہ تبارک و تعالی ہر کمال سے متصف، ہر عیب سے پاک ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے خارج نہیں، اور محال و عیب کا اس کی قدرت میں داخلہ بند ہے۔ اس کا فرمان حق ہے، اس کا وعدہ سچا، اور قول کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ اس کا مقدس کلام حق ہے اور باطن میں فیصلہ کن ہے، وہ مذاق و ٹھٹھا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے صبح و شام۔ اس کی ذات بھی قدیم اور صفات بھی قدیم، تو حادث قائم نہیں رہتا اور قائم متغیر نہیں ہوتا۔ اس کا کلام ازلی ہے، اس کا صدق ازلی ہے، اس کے کلام میں کذب کا حدوث نہیں، اس کے صدق کو زوال نہیں۔ یہ عالم میں اللہ تعالیٰ کی قدوسیت، ہر عیب سے پاک ہونا، ہر وصف کمال کا رب کے ساتھ خاص ہونا بیان فرمایا ہے۔ چوتھا حوالہ: مسلمان کا ایمان ہے کہ مولا سبحانہ کی سب صفات صفات کمال بوجہ کمال ہے۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ مولا سبحانہ و تعالی کے سب صفات صفات کمال بوجہ کمال ہے۔ جس طرح کسی صفت کمال کا سلب اس سے ممکن نہیں، یوں ہی معاذ اللہ کی صفت نقص کا ثبوت بھی امکان نہیں رکھتا۔ فتاوی رضیہ شریف جلد 15 صفحہ 314۔ حوالہ نمبر 5: اقول وباللہ التوفیق۔ ان سطروں کو یاد رکھیں، الحمد سے لے کے والناس تک، مشکات سے لے کے بخاری تک، ہر آیت ہر حدیث کو سمجھیں گے، ہر آیت کا صحیح مفہوم سامنے آ جائے گا، شرک کی بمباری سے بچ جائیں گے، اصلی شرک سے محفوظ رہیں گے، بناس کی شرک کا پتہ چل جائے گا۔ اقول وباللہ التوفیق، میں احمد رضا اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں، نسبت و اسناد دو قسم ہے۔ نسبت و اسناد دو قسم ہے، حقیقی کہ مسند الیہ، حقیقتاً مسند سے متصف ہو۔ اسناد نسبت دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی کہ جس چیز کی نسبت اسناد اور وصف جس مسند کی طرف کریں، حقیقتاً وہ مسند الیہ اس وصف سے اس نسبت سے متصف ہو، یہ اسناد حقیقی ہے۔ اور مجازی یہ دوسری قسم کہ کسی علاقے سے غیر متصف کی نسبت کر دیں، موصوف مسند الیہ کے اندر وہ وصف نہ پائی جائے، کسی تعلق کی بنا پہ، کسی علاقے کی بنا پہ غیر متصف غیر موصوف کی طرف کسی کمال کی نسبت کر دیں، کسی چیز نسبت کر دیں، یہ مجازی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نہر جاری ہے، اب نہر خود ہی خدائی اپنی جگہ ہے، نہر نہیں چل رہی کیونکہ پانی نہر میں جاری ہے، جاری ہونا پانی کی صفت تھی، لیکن پانی نہر میں ہے، اتنا علاقے کی بنا پہ کہہ دیا نہر جاری ہے، اتنی بارش ہوئی پر نالے جاری ہو گئے، پر نالے اپنی جگہ ہیں وہ بہہ نہیں گئے، پر نالوں سے پانی جاری ہوا، جاری ہونے کی نسبت پانی کی طرف کرو، نسبت حقیقی ہے، پر نالے جاری ہوئے، نسبت مجازی ہے۔ نہر میں پانی جاری ہے،
نسبت حقیقی ہے، نہر جاری ہے نسبت مجازی ہے۔ کشتی میں بیٹھنے والے کے لیے کہا جائے متحرک ہے، اب کشتی میں بیٹھنے والا وہ نہیں ہل رہا، در حقیقت پانی ہل رہا ہے، پانی کے ہلنے سے کشتی ہل رہی ہے، کشتی میں بیٹھنے والا بھی ہل رہا ہے۔ ہلنے کی نسبت سفینہ میں بیٹھنے والے کی طرف نسبت حقیقی نہیں، نسبت مجازی ہے، کسی علاقے کی وجہ سے نسبت کر دی جائے یہ نسبت مجازی ہے، حالانکہ حقیقتاً آگ متحرک ہے، حقیقتاً کشتی متحرک ہے، لیکن آپ کو چھوڑ کے کشتی کو چھوڑ کے کہتے ہیں نہر جاری ہے، پر نالا جاری ہے، کشتی میں بیٹھنے والا ہل رہا ہے۔ یہ دو قسمیں بیان فرمائیں مجدد نے، حقیقی اور مجازی۔ پھر حقیقی بھی دو قسم ہے، ذاتی کہ خود اپنی ذات سے بے عطائے غیر ہو، کوئی وصف کمال کسی چیز کا اسناد کسی مفعول کی طرف ہے حقیقی، اس سے متصف ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہوگا یہ کمال یہ وصف اس کو اپنی ذات سے ملی ہے کسی کی عطا کے بغیر، تو نسبت حقیقی ذاتی ہوئی، اور عطائی کہ دوسرے نے اسے حقیقتاً متصف کر دیا ہو، کوئی اور ہستی نے اس کو اس وصف سے متصف کیا ہو، یہ نسبت حقیقی عطائی ہے۔ تو نسبت کی تین قسمیں بیان فرما دی، نسبت حقیقی ذاتی، نسبت حقیقی عطائی، نسبت مجازی۔ کمال کو ذاتی حقیقی اعتبار سے نہیں مانتا، مومن کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرتا، وہ رب کے ساتھ ساتھ ہے نسبت حقیقی ذاتی۔ امام علامہ سیدی تقی الدین والملت علی بن عبد القافی سبکی قدس الملکی، جن کی امامت و جلالت معلوم خلاف نہیں، یہاں تک کہ میاں نذیر حسین دہلوی اپنے ایک مہری مصدق خطے میں انہیں بالاتفاق امام مجتہد مانتے ہیں۔ کتاب مختار شفا استقام شریف میں ارشاد فرماتے ہیں لیس المراد نسبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الخلق والاستقلال بالافعال، هذا لا يقصده مسلم فصرف الكلام إليه ومنه من باب التبلیغ في الدین والتشریح على عموم الموحدین۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں، نبی سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور خالق مدد ہیں یا فاعل مستقل ہیں، یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں رکھتا اس معنی پر کلام کو ڈھالنا اور حضور سے مدد مانگنے کو منع کرنا دین میں مغالطہ دینا ہے اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔ الامن والاولا شریف صفحہ 11 صفحہ 12 صفحہ 13 آپ نے واضح طور پہ شرک اور توحید کی لائنیں واضح کر دیں، کتاب و سنت سے بھی اور اصول کے اعتبار سے بھی نسبت حقیقی ذاتی کے اعتبار سے ہر کمال صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس انداز سے اس حوالے سے کسی کمال کو کسی نبی کسی ولی کسی فرشتے کے لیے ثابت کرے تو مشرک ہے، اس کا ایمان ختم ہے۔ نسبت حقیقی عطائی مخلوق کے لیے ہے، نسبت مجازی مخلوق کے لیے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ولوجہک الحمد، اے ہمارے پالنہار تیرے چہرے اکبر ذات کے لیے حمد ہے۔ حق ما یطالب، جتنا بھی بندہ کہہ سکتا ہے اسے تم حمد کا زیادہ مستحق ہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہم سب کے سب تیرے عبد ہیں، ہم نے کوئی معبود نہیں، معبود تو ہی ہے، ہم سب تیرے عبد ہیں، انبیاء ہوں رسول ہوں، فرشتوں عبد ہے، معبود کوئی نہیں۔ لا مانع لما آتیت، حدیث کا اقتباس، یہ عالم کا ایمان، یہ ہے توحید ربانی۔ لا مانع، کوئی ایسی نہیں جو منع کر سکے کس چیز کو، لما آتیت،
تو جو کچھ عطا کرنا چاہے تیری عطا کو روکنے والا کوئی نہیں، تیری نوازش کو منع کرنے والا کوئی نہیں۔ ولا موتیا لما منعتا، اور کوئی دینے والا نہیں جب تو منع کرے۔ کوئی نعمت کوئی نہیں دے سکتا تیرے منع کے بغیر، اگر تو روکے اور کوئی ہستی نہیں تیری منع کے بغیر کوئی نعمت ہمیں عطا کر سکے۔ ولا رات لما قضیت، تیری تقدیر مبرم کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ولا ينفع ذل جد منک الجد، کسی کی کوشش والے کو نفع نہیں دے سکتی، کسی کی کوشش والے کو نفع نہیں دے سکتی۔ جب تک تو نہ چاہے اسے نفع نہیں مل سکتا، تیری چاہت کے بغیر اپنی کوشش سے کہ نفع نہیں حاصل کر سکتا۔ لکل ہم، تیرے لیے حمد ہے مولا، علامہ ہدایت کہ تو نے ہدایت دی، وفوت تو نے معافی کا پروانہ عطا کیا، وعافیت تو نے عافیت بخشی، ومنعت تو نے عطا کیا، وأولیت تیری نوازش ہے، تبارک کا تو برکت والا ہے، وتعالیت تو بلندی والا ہے، سبحانک تیرے لیے پاکی ہے، رب البیت اے بیت اللہ کے رب، مستجیرین ہم سارے کے سارے پناہ مانگنے والے ہیں۔ کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ بجلال وجہ کریم، تیرے وجہ کریم کے جمال سے، من عذابک العلیم، تیرے عذاب علیم سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ مشاہدین ہم سب کے سب دل سے گواہی دیتے ہیں، بن اللہ حول ولا قوت، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہم نے، ولا قوت نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہم نے، الا باللہ العلی العظیم، تیری عطا کے بغیر ہم نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں، تیرے فضل و کرم کے بغیر ہم نیکی کر سکتے ہیں۔ انت العزیز، تو غالب ہے، لا جوز حارب، تو بھاگنے والا، تجھے عاجز نہیں کر سکتا، ولا یدرک ما منعت طالب، کوئی طالب طلب کرنے والا کوئی نعمت پا نہیں سکتا جب تو روک دے، تیری رکاوٹ کے باوجود کوئی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ ما علیک من واجب، تجھ پہ کوئی چیز مولا رب لازم نہیں ہے، اگر دے تیری نوازش ہے، روک دے کوئی تجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں، تو مالک و مختار ہے، سب تیرے بندے ہیں، سب تیرے محتاج ہیں۔ شر المطالب کہ مبعث ابی طالب کا خطبہ، یہ اعلیٰ حضرت کا توحید کے بارے میں، رب کی ذات کے بارے میں غیر مطلق یقین ہے کہ اللہ دینا چاہے کہ روک نہیں سکتا، اللہ روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ مالک و مختار ہے۔ یہ 6 حوالہ جات گزر چکے، 3 ہیں، انشاءاللہ خطاب کا کام لگنے والا ہے۔ ایک ہی موضوع توحید، پادریوں کی طرف سے اعتراض ہوا تھا کہ تمہارے قرآن اور تمہارے نبی کے فرمان میں ہے کہ 5 علوم رب سے خاص ہیں، جو چیز رب سے خاص ہو اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ارحام میں کیا ہے، اماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، خلقت تام ہے یا ناقص ہے، آدھا صحیح سالم اس بچے کے یا ناقص ہے، یہ علم فقط اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو پادری نے کہا احمد رضا ہم مشین ہم نے تیار کر لی ہے، حاملہ عورت کے حمل کو وہ مشین بتا دیتی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، تام الخلقت ہے یا ناقص الخلقت ہے۔ کہاں گیا تمہارا قرآن کا دعویٰ، کہاں گیا تمہارے نبی کا فرمان؟ یہ 5 علوم اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ماں فی الارحام کا علم، اماں کے پیٹ میں کیا ہے، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا ذاتی طور سے سوا اللہ کے۔ یہ خصوصیت رب کے ساتھ کرتے ہو۔ اے مسلمانوں، ہم نے مشین تیار کر لی ہے، وہ بتا دیتی ہے۔ تو جب یہ سوال مجدد کی بارگاہ میں آیا، آپ نے فوراً جواب لکھا، نام رکھا سمسان اللہ مشکل کے آیت علوم الارحام، علم ارحام والی آیت سے پادری نصرانی شک ڈالنے والے پہ اعلیٰ حضرت کی تلوار۔ اگر اعلیٰ حضرت نصارہ کا لگا ہوا پودا ہوتے تو نصارہ پہ تلوار کو کھینچ کے قتل کرنے کے لیے،
اعلیٰ حضرت تو نصارہ کے دشمن تھے، اس لیے الصمصام لکھی کہ نصرانیوں پہ میری تلوار ان کی گردن اڑانے کے لیے۔ جو انگریز سے تنخواہ وصول کرتے تھے 600 روپیہ ماہانہ اشرف علی تھانوی کو ملتا تھا، حکومت برطانیہ سے مکالمت الصدرین میں خود اپنے آپ کو گواہی دے رہے ہیں، یہ کس چیز کے پیسے ملتے تھانوی صاحب کو؟ 600 روپیہ ماہانہ اس زمانے کا، نہ حکومت برطانیہ کے ملازم تھے، نہ اور کی نوکری تھی، بیٹھے تو مدرسے میں تھے، یہ 600 روپیہ منتھلی کیوں لیتے تھے کہ تو کلمہ پڑھ، کتابیں لکھ، نبی کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح بتا، نبی کی گستاخی لکھ، تاکہ مسلمان تیرے کلمے اور داڑھی کو دے کے مغالطے میں آ جائیں، کام میرا پورا ہو۔ 600 روپیہ ماہانہ لے تو نصارہ سے تنخواہ لے، تمہارے الزام لگے اعلیٰ حضرت سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے حکومت برطانیہ کا لفافہ نہ خرید کرو، ان سے تعاون ہوگا، کار لے لو، پیسہ کم خرچ ہو تاکہ حکومت برطانیہ کو مسلمانوں کا پیسہ نہ پہنچے۔ پھر ملکہ پہ ٹکٹ لیتے تھے تو الٹا کر کے لگاتے تھے تاکہ تذلیل ہو، توہین ہو۔ کسی نے نصارہ کے خلاف اتنا رد نہیں کیا اتنا امام احمد نے کیا۔ نصارہ کی طرف سے یہ کھانے کی کشتیاں کس کے پاس آتی تھیں؟ اعلیٰ حضرت کے پاس آتی تھیں، ان کے خلیفے کے پاس آتی تھیں، ان کے شاگردوں کے پاس آتی تھی، اسماعیل دہلوی کے پاس برطانیہ نصارہ کھانے کی کشتیاں بھیجتا تھا۔ کیوں بھیجتا تھا؟ اسماعیل ان کا ملازم تھا، کشتیاں کھانے کی بھیج رہا ہے، کام بھیج رہا ہے برطانیہ نصارہ ہو کے، محض اس لیے کہ تم مسلمانی کا دعویٰ کر کے نبی کے خلاف بمباری کرو، لکھو نبی عاجز بندہ، نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی مر کے مٹی مٹی ہو گیا، نبی کے روضے کو جانا بہت بڑا شرک ہے، نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کا خیال نماز میں آئے بیل القدر کے خیال سے زیادہ برا ہے کہ نمک کھار سے انگریزوں کے حق ادا کیا، کھانے تمہارے مولوی لیں، تنخواہ تمہارے مولوی لیں، الزام امام ادا کے ہو، جو نصارہ کے خلاف کتابیں لکھی، الصمصام علی مشکے کے آیت الرحمان کے صفحہ 7 سے آیت کا کلام دیکھیے۔ علم کا غایات کمال پر ہونا، علم انتہائی کمال سے ہو کہ معلوم کی ذات علم، معلوم کی ذاتیات علم، معلوم کے اعراض علم، احوال لازمہ علم، احوال مفاقت علم، ذاتی عوارض علم، اضافیات علم، احوال ماضیات علم، معلوم سے کیا، احوال آتیات کا معلوم سے کیا تعلق، عالم کے ذرے سے موجودات کا معلوم سے کیا تعلق، اس ذرے کے اندر امور ممکنہ کیا ہے، کوئی ذرہ کسی وجہ پر مخفی نہ ہو سکے، یہ علم خاص ذات باری کے، کسی وجہ سے کوئی گوشہ مخفی نہ ہو، ایسا علم واضح الہام کا رب کی ذات کے خاص ہے۔ 6 چیزیں بیان کی، ان 6 وجہ پر مطلق علم حضرت احدیت جل وعلا سے خاص، یہ علم رب سے خاص ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں 6 تعلقات کا جاننا فقط یہ رب کے ساتھ خاص ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ نصارہ کی مشینری جانتی ہے، نبی ولی جو جانتے ہیں مذہب رکھتے ہیں، لیکن 6 تعلقات کے بنا پہ اس ذرے کا جو ہمیں علم ہوا، اس کا ماضی سے کیا تعلق، موجودہ حالات سے کیا تعلق، آنے والے ذرات سے کیا تعلق، اس کے ذاتی اعراض کیا ہیں، ممکنہ کیا ہے، 6 وجوہ سے جاننا یہ خاص خدا بندی ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے غیر سے قطعاً مطلقاً منفی، یعنی کسی کو کسی ذرے کا، کسی کو یہ ہے توحید باری، کسی کو کسی ذرے کا ایسا علم ان 6 وجوہ سے ایک وجہ بھی رکھتا ہو، حاصل ہونا ممکن نہیں،
جو کسی غیر الہی کے لیے غیر الہ کے لیے اصول مفارقہ نفوس ناطقہ ایک ذرے کا ایسا علم ثابت کرے، کسی غیر اللہ کے لیے ایک ذرے کا ایسا علم ثابت کرے جو 6 وجوہ کے اعتبار سے ذاتیات، اعراض، ماضی، حال، مستقبل کے ذرات سے اس ذرے کا تعلق بھی جانتا ہو اور امور منکرہ بھی جانتا ہو، جو ایسا علم کسی غیر اللہ کے ثابت کرے، یقیناً اجماعاً کافر مشرک ہے، وہ کافر و مشرک ہے۔ یہ حالت کی توحید ہے، اللہ کے علم کی صفات خاصہ کا پہرا دے رہے ہیں۔ 8واں حوالہ، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اے اللہ ولیوں کی پہنچ، غوث اعظم کی رسائی، میرے نبی کی انتہا، یا الہی تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے، تو اولیاء کو تم دے گا تو مدد کریں گے، تیرے اذن کے بغیر، تیرے حکم کے بغیر نہ کوئی ولی مدد کر سکتا ہے نہ نبی مدد کر سکتے ہیں، یہ مدد کرتے ہیں تیرے حکم سے، تیرے اذن سے، تیرے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے۔ اسے امام احمد نے لکھا، جو چیز اللہ دینا نہیں چاہتا یا خود بے السنتہم، اللہ اپنے پیاروں کی زبانوں کو پکڑ لیتا ہے۔ اگر تمہاری زبان سے کوئی کلمہ جاری ہو گیا، مجھ سے مانگو گے، میری تقریر مبرم کے اندر نہ دینا ٹھہرا ہے، تو لہٰذا تم مانگو گے میں نہ دوں، پھر وعدہ خلافی ہوگی۔ میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، وعدہ خلافی عیب ہے، میں اللہ علیہ کے پاک ہوں، لہٰذا اپنے پیاروں کی زبان کو اللہ پکڑ لیتا ہے تاکہ دعا کے لیے کلمہ جاری ہی نہ ہو، تقریر مبرم برقرار رہے، شان محبوبیت بھی برقرار۔ یہی حالت فرما رہے ہیں کہ سب کی انتہا تجھ تک ہے، مولا تو اگر اجازت دے گا تو غوث پاک بھی مدد کریں گے، اولیاء بھی مدد کریں گے، امام حسین بھی مدد کریں گے، مولا علی بھی مدد کریں گے۔ اگر تو اجازت نہ دے، نجف میں وہ بھی خاموش رہیں گے، کربلا میں امام حسین بھی خاموش رہیں گے، بغداد میں غوث اعظم بھی خاموش رہیں گے، یہ سارے تیرے حکم کے پابند ہیں، تیری اجازت کے بغیر یہ مدد نہیں کر سکتے۔ نامہ اور آخری حوالہ، ہدایت بخش شریف، یا الہی ذیل ایشان گرفتم، یا اللہ میں نے اولیاء انبیاء کا دامن پکڑ رکھا، میں احمد رضا نے اولیاء کا میں نے دامن پکڑا ہوا، اسگان شاہ شمارت دائماً امداد کر، میں اپنے آپ کو اولیاء کا کتا سمجھتا ہوں، اولیاء اللہ کا کتا اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں، اے مولا امداد کر۔ بے وسائل آمدن سوئے تو منظور تو نیس، بغیر وسیلے کے بغیر واسطے کے تیری بارگاہ میں آئیں کہ تجھے منظوری نہیں۔ یا اللہ بغیر واسطے کے بغیر وسیلے کے ہم تیری بارگاہ میں آئیں کہ تجھے منظوری نہیں۔ زاں بہر محبوب تو گوید رضا امداد کر، اسی لیے کہ واسطہ وسیلہ تو نے مقرر کیا، اس کے بغیر تو ملتا ہی نہیں، اس لیے رضا ہر تیرے محبوب سے مانگتا ہے امداد کر، اے اللہ کے ولیوں میری امداد کر۔ یہ واسطے ہیں، یہ وسیلے ہیں، اصل دینے والا تو ہی ہے۔ یہ کون ہے اولیاء؟ مظہر اونن، یہ تیری مدد کے مظاہر ہے، مدد تیری ہی ہے، ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ مظہر اونن، یہ تیری مدد کے انبیاء اولیاء مظہر ہیں، ان سے یا اللہ تیری مدد ملتی ہے، تیری مدد ظاہر ہوتی ہے۔ انجا مغز حرفی بیش ایک، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں، بات یہی ہے، مغز توحید یہی ہے، حقیقی ناطق مددگار یا اللہ تیری ذات ہے۔ یہ انبیاء اولیاء تیری مدد کے مظاہر ہیں، تیری مدد ان سے ظاہر ہوتی ہے، تیری مدد ان کے واسطے سے ملتی ہے۔ یعنی اے رب نبی اولیاء امداد کر، ہر سے مضاف ہوتا ہے، اے ولی مدد کر، یعنی رب ولی مدد کر، اے نبی مدد کر، اے رب نبی مدد کر، یہ واسطہ وسیلہ ہے، در حقیقت مدد فقط ہی تیری ہے۔ یہ ہے الیاک نستعین کی تفسیر، یہ ہے الیاک نستعین کی حفاظت۔ آگے فرمایا نیک اون از غیر تو، یا اللہ غیر اللہ مدد کر سکتا
اے اللہ تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مل سکتی. نیس اونت غیر تو بل غیر تو خود ایک نیک، تیرا غیر مدد بھی نہیں کر سکتا اور تیرا غیر سرے سے ہے ہی نہیں. وہ تجھے صفات کا مظہر ہے، اس کا وجود بھی تیرے وجود کا مظہر ہے. وہ خود ہے ہی نہیں. جب خود ہے ہی نہیں ہے، فقط تو واجب تو ہے، موجود مطلق تو ہے، لہذا اور کوئی ہے نہیں. یہ بات الوجود کا اشارہ بھی ہے، بات الوجود بھی ثبت رہی ہے. تصور کا درد بھی ہو رہا ہے تیرے علاوہ کسی اور کی مدد ہے ہی نہیں، بلکہ غیر تو خود ایک نیس، تیرا غیر سرے سے ہے نہیں. یا الہ الحق الیک المنتہا امداد کن، اے حق کے الہ تیری طرف انتہا ہے، تو ہی مدد کر. ہدایت بخش شریف پتہ چلا اعلیٰ حضرت عقیدہ توحید کے اتنا محافظ ہیں کہ ہر خاص خداوندی کو فقط رب کے لیے ثابت کرتے ہیں، کسی اور کے لیے ثابت کرنے کو قطعاً اجماعاً کفر و شرک کہتے ہیں. اور آخر میں 10واں حوالہ تل کا عشرہ کاملہ ہو جائے. فرمایا اگر میرے دل کو چیر کے دیکھو، میرے دل کے حصے پہ لفظ اللہ نوری حروف سے لکھا ہے، دل کے دوسرے حصے پہ لفظ محمد نوری حروف سے لکھا ہے. یہ دونوں نام میرے دل سے نقش ہو چکے ہیں. اور اس کی پرواز علوم بھی بہت تھے، علم بھی بہت تھا، تقویٰ بھی بہت تھا. پرواز کی مرکزی چیزیں دو تھی، ایک خوف خدا، دوسرا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خوف خدا بھی اللہ وجل ختم ہے، عشق مصطفیٰ بھی اسے کوئی حد اندازہ نہیں. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت ہمیں خوف عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ عطا فرمائے. ان 10 حوالوں کو توحید کے حوالے سے عرض کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پہ سب قدم رکھے. اللہ ان کی تعلیمات سے ہمیں مستفید فرمائے، ہمیں وہی غیرت عطا فرمائے، جلال فاروقی عطا فرمائے. اللہ انجمن اشاعت علیہ سنت کو جن زگلنی یا چگلنی طریقے عطا فرمائے. ان کے مسائل جمیلہ کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. اعلیٰ کا فیض مجھے بھی نصیب ہو، آپ کو نصیب ہو. ہمیں حضور کی بارگاہ میں لے جائیں اور حضور کے ہاتھوں جام کوثر پلائیں، غوث پاک کی بارگاہ میں لے جائیں. حضور کی جا جیسے کر رہے ہیں ہمیں بھی آقا کی دیدار کرا دیں. اب نظر کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو یا سیدی یا رسول اللہ، تم سامنے آ بیٹھو، دم نکلے بآسانی. بوقت نظر میری صبح پر محمد محمد خدائے محمد، اے سب جبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.